नाना हुआ करते थे उमर बिन मसूद, वो पहले शहीद हैं कि जो ताइफ में शहीद हुए। अल्लाह के नबी के पास आए, इस्लाम कबूल किया और अपनी बस्ती में जाकर कबीले का सरदार है आजान कही, आजान कहते में किसी ने तीर मार दिया और वहीं पे जहाँ बाप होकर शहादत पाई। तो इनका खानदान किस एतबार से बड़ा बुलंद था, ननिहाल की तरफ से भी, या बनी सकीफ के आला तरीन खानदान में इनका ननिहाल था। इनकी वालिदा जो थी लैला बिन्ते अबी मुर्रा, तो अबी मुर्रा लैला की माँ जो थी वो अबू सुफियान की बेटी हुआ करती थी मैमुना। तो इस वजह से यजीद से खास रिश्ता था। यजीद ने अमान नामा भेजा, मगर जो अहले ईमान हुआ करते हैं ना उनका जवाब कुछ और हुआ करता है। तारीख ने सुनहरे हरफों से जनाब अली अकबर के जवाब को लिखा कि जब अमान नामा लेके आने वाला आया और आने के बाद उसने कहा अली अकबर खुश हो जाओ कि तुम्हारे लिए अमान है। अली अकबर ने कहा कैसी अमान? उसने अमान नामा दिखाया तो मुस्कुरा के कहने लगे कि हम आले मोहम्मद से रिश्तेदारी पे फख्र किया करते हैं निस्बत अबू सुफियान की रिश्तेदारी पे, और आम नामा अमान हमें तो अपने हाथ से भेज के कहा कि जाके उसको बता देना कि हमारा रिश्ता आले नबी से है, हम अबू सुफियान से रिश्तेदारी को फख्र नहीं किया करते। ये कह रहा है, ये कौन कह रहा है? ये जवान कह रहा है। तसव्वुर कीजिए कि जिसके सीने में भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, मगर जब हक किया जाए, इंसाफ किया जाए, खिदमत दीन किया जाए, इमाम पे दफा किया जाए, तो फिर सीने को दीन के लिए सिपर बना दिया करते हैं। ये किरदार है इनका। और जो रज्ज है करबला में अली अकबर की, अल्लाह अकबर सामने सुने तो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? अल्लाह की कसम, हम हैं जो बैतुल्लाह से करीब हैं, हम हैं जो अल्लाह के नबी से करीब हैं, हम हैं जो अपने इमाम की इताअत करने वाले हैं। तुम हमारा मुकाबला करोगे, तुम हमसे जंग करोगे, तुम हमसे जिहाद करोगे, तुम हमारे मसीह को पलटना चाहोगे, तुम बड़ा हो जाओगे, हमारा मकसद बाकी रहेगा। इन अशआर में अली अकबर को देखे तो इंसान महसूस करेगा कि जिस पे 3 दिन की भूख और प्यास का गलबा हो, उसके ईमान की कैफियत का आलम क्या है। और जूद सका का आलम ये था कि तारीख तबरीक उठा के देखिए आप, 61 हिजरी के हालात में आपको मिलेगा कि अली अकबर के जूद सका का आलम ये था कि शायद ये कहा करते थे ये वो करीम जात है कि जिसके यहाँ पे कभी चिराग गुल नहीं किया जाता, ये वो है कि जिसका दस्तरखान कभी समेटा नहीं जाता। किसी वक्त में भी कोई हो, अपना हो, गैर हो, मुसाफिर हो, मदीना हो, जो दरवाजे पे आ गया वो भूखा नहीं गया। ये कौन कर सकता है? तो जो खुद कमाने वाला। जवानों को एक दर्श भी दे दिया कि देखो बाप के माल पे फख्र ना करना, जोरे बाजू से कमा के खर्च करना, अजदाद के ऊपर फख्र ना करना, अपनी मेहनत से कमा के अल्लाह की राह में खर्च करना। वो सिर्फ 10-12 दिन की जिंदगी नहीं है, इससे पहले जिंदगी देखे खिलाता कौन है, खिदमत कौन किया करता, जिसके पास कुत्ता है। खाने वाले में और खिलाने वाले में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, और शरीयत ने इसलिए बैठ के खाने वाले को बहुत बुरा समझा। रवायत के जुमले हैं कि अल्लाह के नजदीक मकबूल तरीन, दुश्मन तरीन जवान हुआ है कि जो अपनी जिंदगी सोते हुए गुजारे। उठ जाओ, अभी तो 8 बजे हैं, उठ जाओ, अभी 9 बजे करेंगे क्या? उठ के जवाब ये आता कभी करना चाहे तो काम के काम बता दो। ये जवान के करने होने चाहिए, ये जवान तो बात नहीं चाहिए। फरमाया जिसने दिन में सो के अपनी जिंदगी को फना किया तो कभी भी मंजिल मकसूद नहीं पहुंच सकता। रवायत के जुमले मैंने बहुत कुछ जवानों के लिए इस्लाम ने बताया। तो फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा दुश्मन तरीन इंसान वो जवान है कि जो अपनी जिंदगी को जाया करे बगैर एक शख्स है जो हज के मौके पे जा रहा है और आलम यह है कि उसने मुसल्ला की सकता है, नमाज़ों पे नमाज़ें हैं, ज़िक्र पे ज़िक्र है, तहलील पे तहलील है, तिलावत पे तिलावत है, यही काम उसका है। इमाम के चाहने वाले के साथ में जब लौट जाए तो उन्होंने बताया कि हज़रत सफर बड़ा अच्छा हुआ, जब एक अल्लाह वाले हमारे साथ हो गए थे और बहुत ही मुमिना क्या था कि बस जहाँ कारवां होता था फौरन अपना मुसल्ला पहन कर दिया करते थे, बिछा दिया करते थे। बस या तो नमाज में है या जिक्र में है या तस्बीह में तहलील में है। इमाम ने फौरन पूछा और उसकी जिम्मेदारियां कौन निभाता था? खाना तो कहा कि ये जिम्मेदारी हमारी थी। तो हजरत ने कहा कि फिर उसे कुछ नहीं मिला, जो कुछ मिला तो मुझे मिला।
اس لیے کہ اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. فرمایا کہ بدترین شخص ہے وہ کہ جو اپنی ذمہ داری اپنے بھائی کے کاندھوں پہ ڈال دے. لہذا بچے انسان ان چیزوں سے. تو جناب علی اکبر کے کردار نے بتایا عمر دیکھیں اور دسترخوان دیکھیں اندازہ ہو جائے گا. یہاں تو انسان ایک وقت کھانا خود کے لیے مشکل ہوا کرتا تو کھلائے گا کیسے؟ تو شریعت میں قرآن میں بار بار اقامت صلاۃ پر تاسک آ کر ذکر ہے، نماز قائم کرو، زکات دو. پورے قرآن میں ایک آیت زکات لینے کے متعلق نہیں ہے. زکات دینے والے بنو، زکات لینے والے نہ بنو. فضیلت دینے کی ہے، لینے کی نہیں ہے. اس لیے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے. علی اکبر نے بتایا خرچ کرنے والے بنو، اللہ کے راہ میں کھلانے والے بنو. یہ جب بنو گے جب کماؤ گے. تو ایک درس ہے، عبرت ہے جناب علی اکبر کی زندگی. یقین جانے حق نہیں ہے، صرف آپ سے میری گزارش ہے، حق ادا ہوگا. رات میں جب بستر پہ جائیں نا تو اردو زبان میں کامل زیارات ڈاؤن لوڈ کر لیں. مل جائے گی، نہیں تو اسے بتا دیں میں آپ کو لنک دے دوں گا. اور یہ کتاب آپ میں سے اکثر اور بیشتر الحمدللہ سب جاتے رہتے ہیں زیارات پہ. ایک المیہ یہ ہے کہ ہم زیارات پہ تو جاتے ہیں مگر پہلے سے سوچتے نہیں ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. کم سے کم 6 مہینے پہلے تو انسان تیاری کرے کہ کس کے حضور پہنچ رہا ہے. یہ کچھ کتابیں ہیں کہ اس کو پڑھنی چاہیے. جب تک مارے کرتا ہوں زیارت میں مزہ نہیں آتا. تو ایک بہترین کتاب ہے کابل زیارات سے 1100 سال پہلے لکھی گئی. بہترین کتاب ہے، جامع کتاب ہے. اس میں زیارات اور امام علی مقام کی مفصل زندگی اور آپ کی زیارت کی فضیلت ہے احادیث کی شکل میں. تو اس میں جناب علی اکبر کی زیارات ہیں. جب صادق اعلی محمد کو انسان ان کلمات کو پڑھتا ہے جناب علی اکبر کے لیے تو ٹھہر سا جاتا. یہ کون زمانے کے جس کے لیے وقت کا امام ان کلمات کرتا ہے. اللہ کو اس مقام پر نے آپ کو پہنچا دیا، اس مقام پر نے آپ کو پہنچا دیا. امام نے کربلا میں کہا، مسائل نہیں پڑھ رہا، کیا کہا کہ اب اسے بھیج رہا ہوں تیری بارگاہ میں پروردگارا. جو سیرت و صورت میں اور نطق میں کلام میں تیرے نبی کے سب سے زیادہ مشابہ تھا. جب تیرے نبی کی زیارت کا اشتیاق ہوا کرتا تھا ہم اسی دیکھا کرتے تھے. امام وقت جس میں اللہ کے نبی کی تصویر دیکھے اسے علی اکبر کہتے ہیں. کیا کہا گیا لگا تھا نبی رسول اللہ تمہارے لیے بہترین زندگی اگر کسی کی ہے تو اللہ کے نبی کی ہے. یہ قرآن نے کہا. اور اس زندگی پہ اگر کوئی بہترین گامزن ہونے والا ہے تو علی اکبر ہے. علی اکبر کی سیرت کو تھام تو اللہ کے نبی کی سیرت دے جائے. یہ ہے علی اکبر، یہ ہے مقام علی اکبر. اللہ اکبر. کیوں نہ ہو علی اکبر کا مقام؟ یہ سیرت بھی اور صورت بھی دونوں نہیں ہے جیسی. اور اس وقت میں بڑا باپ اس زبان کو مقتل میں بھیجے تو کس دل سے بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ کہ شہادت سب کی ہے، مقام بلند سب کا ہے، مگر جو علی اکبر کا مقتل ہے نا کربلا میں وہ انفرادی مقتل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آسمان گریا کرے، زمین پھٹے تو کم. جس وقت میں انصار و عاطفہ شہید ہو گئے اس وقت میں علی اکبر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بابا ہمیں بھی اجازت ہے. تو ابھی مہنت نے کہا کہ حسین حسرت کے ساتھ جوان کو ساتھ بات دیکھتے جاتے تھے. بہت دیر تک علی اکبر کو دیکھتے رہے. اس کے بعد کہا جانے بغیر تم نے بھی کرنے کے کمر باندھ لی، بابا مقتل کی اجازت دیتے ہیں. باپ قریب بڑھا، سینے سے لگا لیا، پیشانی کو چوما. علی اکبر جاتے ہو؟ ہاں بابا مقتل کی اجازت دیتے. اچھا ذرا خیمے میں ملاقات کرو. علی اکبر خیمے میں ملنے کے لیے آئے. دیکھیے مارکیٹ میں صرف کی طرح لکھا کہ علی اکبر خیمے میں گئے تھے. اب جو ماں کی کیفیت ہے، جو بیٹی کی کیفیت ہے، جو بہن کی کیفیت ہے، اس کو مؤلف نہیں لکھ سکتا. بس اس نے ایک جملہ لکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تو تھا. جوان باہر آنا چاہتا تھا مگر آ نہیں پاتا تھا. بیٹی اپنا پکڑ لیتی تھی. پھر جوان باہر آنا چاہتا ہے پھر یہ ہوتا ہے. اللہ جانے علی اکبر نے کیا تسلی دی ہوگی، کیا کہہ کے کہنے سے باہر آئے ہوں گے. امام سے آگے ملے، بابا وہ ہمیں رخصت کیجیے. امام نے رخصت کیا. رخصت کرنے کے بعد میں امام عالم
कहता है क्या देखा, बाप गिरते हैं और उठते हैं सवारी को मोड़ा, बाबा आप तो रुखसत कर चुके थे, आंखों में आंसू है, ए जाने किधर, ए अली अकबर, अरे आप शबीए पैगंबर हो, बाप बेटी से पूछो आपको कैसे रुखसत किया है। अली अकबर जाते तो हो, मेरे लाल जब तक होता रहना, मुर्मू के बाप को देखते रहना। अली अकबर को भेजा, हाथों का बुलंद करके कहा इलाही कमा लेना। अब उसे भेजा है जो सीरत और सूरत और मुकाम में तेरे नबी के सबसे ज्यादा मुशाबे था। अरे जब तेरे नबी की ज़ियारत का इश्तिहाक हुआ करता था, हम इस जवान को देख लिया करते थे। अली अकबर मैदान खिताब में आगे लगते थे और इमाम मकाम से देखते, बुलंदी से देखते। एक वक्त वो आया, अली अकबर गिर गए, याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले मेरे फर्जंद को मुझसे मिला दे। अली अकबर कब्ज़ करते हुए आए, बाप ने सीने से लगा लिया, पेशानी का बोसा लिया। अली अकबर ने एक जुमला कह दिया, बाबा ये तो पानी मौजूद नहीं है, प्यास ने मार दिया, अगर पानी होता हम बताते हाशमी जवान कैसे हुआ करते। हुसैन के लिए जुमला, अल्लाहु अकबर, बड़ा सत्य था। ए अली अकबर, अरे जामे कौसर से नाना के हाथ से सैराब हो गए, कितना सत्य है। वक्त आखिर पानी का सवाल करो और हुसैन पानी न दे सके। अल्लाहु अकबर, ए अली अकबर जाओ, खुदा हाफिज। अली अकबर को भेजा, बेकरारी के आलम में इमाम बुलंदी से देखते हैं, बेटा किताब करता चला जाता है, इतने आगे निकल गए, अब अली अकबर नजर नहीं आते। मक्का में एक आवाज गूंजी, या अलैका मिन्नी सलाम, बाबा सलाम आखिर लो। अल्लाहु अकबर, हुसैन के बदन को ऐसा है, मक्का की तरफ दौड़े। अदब का लिहाज अली अकबर से पूछे कि लिहाज अदब क्या हुआ करता है। मक्तल में जो जाता है गिरता है ना, तो कहता है मौला मदद के लिए आए, आका मेरा सलाम हो। मगर अली अकबर ने जुमलों को बदल दिया, कहा यहाँ बदे अलैका मिन्नी सलाम, बाबा सलाम है शेख शुसरी ने लिखा कि मैं समझ न सका अली अकबर ने ये क्यों कहा था। जब फिरकी किताबें खजानी को पता ही चला कि अलैका मिन्नी सलाम का मतलब ये हुआ करता है कि सलाम का जवाब वाजिब नहीं है, बाबा अली अकबर का सलाम ले ले, मगर मक्तल में ना जवान का जनाजा होगा और बुरा बात होगा। मगर हुसैन कहाँ रुकने वाले थे, दौड़ते जाते थे, आंखों के साथ
والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا وقت آخر شہر والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا وقت آخر شہر والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا دیکھتے ہی وہ تڑپ جائے گی میرا لاشا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا وقت آخر شہر والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا وقت آخر شہر والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا دیکھتے ہی میرے لاش کو تڑپ جائے گی گر کلیجا نظر آئے گا تو مر جائے گی بابا کمزور ہوا کرتا ہے دل ہر ماں کا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا وقت آخر شہر والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا سینے سے ہنی مجھے نہیں نکلے گی بابا سینے سے ہنی مجھے نہیں نکلے گی رہ گئی جا کے کلیجے میں ستم کی برچھی کھینچتے وقت نہیں دیکھنا میرا چہرہ مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا وقت آخر شہر والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا گھٹیوں چلتے ہوئے آئے قریب اکبر ہو گیا پھر میری میاں لے کر گھٹیوں چلتے ہوئے آئے قریب اکبر کس طرح جاؤ گیا پھر میری میاں لے کر گر کسی حال میں لاشے کو میرے لے جانا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا وقت آخر شہر والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا جس گھر میں مل جائیں گے میاں میری جس گھڑی میں مل جائیں گے میاں میری ایک کوہرام بابا ہوگا قیامت
یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کرتا، ایک ہی بار میں میت کو نہیں لے جانا، ایک ہی بار میں میت کو نہیں لے جانا، بابا تھک جانا تو لاشے کو کہیں رکھ دینا، بابا تھک جانا تو لاشے کو کہیں رکھ دینا، بیٹھ کر خاک پہ آرام ذرا کر لینا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا، شہے والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا، وہ کہا کرتی تھی دولہا بھی بناؤں گی تمہیں، وہ کہا کرتی تھی دولہا بھی بناؤں گی تمہیں، ایک دن پھولوں کا سیرا بھی پہناؤں گی تمہیں، دیکھو سینے کا میرے صدموں بہت ہے گہرا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا شہر والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا، رکھ سینے پہ میرے ہاتھ کہا تھا ماں نے، رکھ سینے پہ میرے ہاتھ کہا تھا ماں نے، دست میں دھیان کلیجے پہ بھی رکھنا بیٹے، چھد نہ جائے نہیں نزدے سے تمہارا سینہ، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا، شہر والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا، جس گھڑی ماں کی نگاہیں ہوں میرے سینے پر، جس گھڑی ماں کی نگاہیں ہوں میرے سینے پر، اس گھڑی رکھنا کلیجے کو ابا کے اندر، بس یہ کہہ دینا کہ اب اس والا نہ رہا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا، شہر والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا، یاد آتی ہے بہت فاطمہ زہرا میری، یاد آتی ہے بہت فاطمہ زہرا میری، جانے کس حال میں دکھیاری مریضہ ہوگی، کون بدلائے اسے مر گیا تیرا بھیا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجا بابا، شہر والا سے یہ اکبر نے کہا مت دکھانا میری اماں کو کلیجا
یوں مبارک نہ کسی ماں کا مقدر ٹوٹے، یوں مبارک نہ کسی ماں کا مقدر ٹوٹے، ماں سے پردیس میں جیسے علی اکبر چھوٹے، گونجتی رہ گئی صحرائے آتش میں یہ صدا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا، تیرا شہر والا سے یہ اکبر نے کہا، مت دکھانا میری اماں کو کلیجہ بابا، دیکھتے ہی وہ تڑپ جائے کہ میرا لاشا، مجھ کو آواز دو، اب نہیں مجھ کو کچھ بھی نظر آ رہا، مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، رو کے اکبر سے کہہ دے کہ شاہ خدا مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، رو کے اکبر سے کہہ دے کہ شاہ خدا مجھ کو رو کے اکبر سے کہتے کہ شاہ خدا مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، رو کے اکبر سے کہتے کہ شاہ خدا مجھ کو آواز دو، مجھ کو برچی اکبر کے سینے میں جس دم لگے، وہ شبیر میں ذرا کھو گئے، تم کہاں ہو بتاؤ میرے دل ربا، مجھ کو آواز دو، مجھ کو رو کے اکبر سے کہتے کہ شاہ خدا مجھ کو آواز دو، مجھ کو آواز دو، نکلے شبیر خیمے سے لڑ کے لیے، روتے جاتے تھے اپنے مقصد کے لیے، بیٹا تیرے بنا میں نہ جی پاؤں گا، مجھ کو آواز دو،
نانا کی تصویر میں دیکھ لو پھر شبیہ پیغمبر کو میں دیکھ لوں کہہ رہے تھے جمالا سے بارہ مجھ کو آواز دو مجھ کو روک اکبر سے کہتے شاعر ہوتا مجھ کو آواز دو مجھ کو آواز دو دیکھا بیٹے کے سینے میں برچھی لگے بول شبیر کیسی ہے حالت تیری ہاتھ ہٹاؤ کہ دیکھوں میں سینہ تیرا مجھ کو آواز دو مجھ کو آواز دو روک اکبر سے کہتے اے شاعر خدا مجھ کو آواز دو مجھ کو آواز دو دیکھا سرور اکبر کا زخمی جگر بولے اکبر کے بابا علی ہے ادھر کیسے کھینچوں علی بول شاعر خدا مجھ کو آواز دو مجھ کو آواز دو روک اکبر سے کہتے اے شاعر خدا مجھ کو آواز دو مجھ کو آواز دو ہائے کھینچی جو برچھی تو نگلا جگر دیکھا سرور جس دم کو تھاما جگر باپ کے سامنے ہائے من کا ڈلا مجھ کو آواز دو مجھ کو آواز دو روک اکبر سے کہتے اے شاعر ہوتا مجھ کو آواز دو مجھ کو آواز دو کیسے لاشے کو تیرے اٹھاؤں گا میں کیسے عباس کو اب بلاؤں گا میں اب نہ قاسم نہ عباس کوئی رہا مجھ کو آخری دنیا مجھ کو آواز دو روک اکبر سے کہتے شاعر خدا مجھ کو آواز دو مجھ کو آواز دو لیکن لاشا جلے ہیں جمالال کا ہائے پیری میں لاشا نہیں اٹھ رہا رکھ دیا ہے زمین پہ یہ دیکھ کے سلام مجھ کو مجھ کو آواز دو روک اکبر سے کہتے شاعر ہوتا مجھ کو آواز دو مجھ کو آواز دو نوحہ پر درد سردار نے ہے لکھا کیا علمدار دیتے ہیں رضا پڑھا روئی اس
آواز دو مجھ کو آواز دو رو کے اکبر سے کہتے ہیں شاہ خدا مجھ کو آواز دو اب نہیں مجھ کو کچھ بھی نظر آ رہا مجھ کو آواز دو مجھ کو آواز دو خاک ہے یہ ساری خدائی علی اکبر اب خاک ہے یہ ساری خدائی علی اکبر اب خاک ہے یہ ساری خدائی علی اکبر آرام سے رہے تو یہ ستم اور بڑھے گا تدبیر میں رہے تو یہ ستم اور بڑھے گا تدبیر چلو ہمارے سارن چلو ہمارے سارن چلو ہاں چلو ہاں کی طرف آئے گا کچھ دیر میں دیکھی وہ سوکھے ہوئے حلق پہ کھائے گا علی کی وہ سوکھے ہوئے حلق پہ کھائے گا علی کی مقتل کی طرف آئے گا کچھ دیر میں دیکھی وہ سوکھے ہوئے حلق پہ کھائے گا ابھی سے وہ سوکھے ہوئے حلق پہ کھائے گا ابھی سے چلو آئے گا مجھ کو تیرا بھائی علی اکبر اب خاک ہے یہ ساری خدائی علی اکبر اب خاک ہے یہ ساری خدائی علی اکبر آواز سنا تو کی کدھر ہو میرے جانے میں جانتا ہوں پہنے کفن ہو میرے جانے میں جانتا ہوں پہنے کفن ہو میرے جانے بابا پہ ترس کھاؤ فدائے علی اکبر اب خاک ہے یہ ساری خدائی علی
اب خاک ہے یہ ساری خدائی علی اکبر اب آنا محمد ہے نا آپس دلاور آرام سے سب سوتے ہیں مقتل کی زمین پر آرام سے سب سوتے ہیں مقتل کی زمین پر ایک دن میں ہوئی گھر کی صفائی علی اکبر اب خاک ہے یہ ساری خدائی علی اکبر اب خاک ہے یہ ساری خدائی علی اکبر آپاس کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی ہے قاسم کی بھی میت ابھی پامال ہوئی ہے قاسم کی بھی میت ابھی پامال ہوئی ہے کس کس کو کہاں کم سے رہائے علی اکبر اب خاک ہے یہ ساری خدائی علی اکبر اب خاک ہے یہ ساری خدائی علی اکبر کس بات پہ تم مجھ سے جدا ہوتے ہو بیٹا تم مجھ سے زمانے میں جدا ہوتے ہو بیٹا تم مجھ سے زمانے میں جدا ہوتے ہو بیٹا کیسے میں سہوں گا یہ جدائی علی اکبر اب خاک ہے یہ ساری خدائی علی اکبر اب خاک ہے یہ ساری خدائی علی اکبر